کیا حال ہے دوستوں؟ منصور ریحان۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ جو موجودہ پاکستان کا سیاسی صورتحال ہے، اس پہ کچھ باتیں ہم ڈسکس کریں گے، کیونکہ وہ کافی خبروں میں بھی ہے، ایک دو چیزیں ہیں تو میں کہا کہ آپ سے شیئر کروں۔ اور دوسرا آپ کو شروع سے ہی پتہ ہے میری ویڈیوز میں کہ میں کسی بھی سیاسی جماعت کی حمایت نہیں کرتا ہوں۔ اگر کسی میں اچھی بات ہے تو وہ بتاتا ہوں، اور اگر کسی میں بری بات ہے تو وہ بتاتا ہوں، لیکن ہاں دو چیزوں پہ میں کبھی کمپرومائز نہیں کرتا۔ ایک ہے میرا ملک، میرا وطن پاکستان، ہاں میں اس پہ کرٹیسائز کرتا ہوں، پاکستان پہ نہیں، اس کے مختلف اداروں پہ، یعنی زراعت پہ کرتا ہوں، ایگریکلچر پہ کرتا ہوں، باقی چیزوں پہ، اور یہ کہتا ہوں کہ باہر ملکوں سے اس کو کمپیریزن کرتا ہوں، باہر یورپ سے، امریکہ سے، انڈیا سے، آسٹریلیا سے، جاپان سے، اور ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ہم بہتری کی طرف جائیں، وہ کرٹیسزم اس لیے ہے۔ اور دوسرا ایک پہ جس میں کبھی کمپرومائز نہیں کرتا وہ ہے ہماری پاک فوج اور ملٹری، کیونکہ کچھ لوگ آج کل بڑے تنقید کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمیں پاک فوج پہ کسی بھی اس کو سیاست میں نہیں لانا چاہیے، اور جتنی بھی ہم اپنی فوج کو سپورٹ کر سکیں وہ بہتر ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ جو آپ بیٹھے ہیں، ہم بیٹھے ہیں، سکون سے بیٹھے ہیں، وہ ان جوانوں کی شہادتوں کی مرہون منت ہے۔ یہ اپنے وطن مٹی کے لیے خون بہا رہے ہیں، تو آج کل آپ آرام سے بیٹھے ہوں، چاہے انٹرنل سیکیورٹی کے مسائل ہو، چاہے ہندوستان جو ہمارے ساتھ ہمیشہ ہی ایک دشمنی کی کیفیت اس نے سٹارٹ کی ہے، کہ جب سے خاص کر مودی آیا تو پھر تو کافی دشمنی ہو گئی۔ تو ہمیں پاک فوج کی ہر پلیٹ فارم پہ ہمیں ان کی سپورٹ کرنی چاہیے، اور ہمیں ان کی کبھی بھی ایسی بات نہیں کرنا چاہیے جس سے وہ ڈیفیم ہو۔ تو ایک تو میرا یہ ایک اوپینین ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ باقی ہر ایک کی اپنی اوپینین ہے پولیٹیکل پارٹیز کو، اور سیاسی پارٹیوں کو بھی اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ آج ہم پھر ڈسکس کرتے ہیں کہ جو دو چیزیں بڑی ایونٹ ہوئی ہیں، ایک تو جب عمران خان صاحب کا جو وارنٹ گرفتاری ہوئی اس پہ بات کر لیتے ہیں، اور دوسرے مریم نواز صاحبہ نے کل ایک تقریر کی ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ پہلے اس تقریر پہ آتے ہیں جو کہ مریم میڈم نے کل شیخ پورہ میں بہت بڑا جلسہ تھا، کافی بڑا جلسہ تھا اس نے کیا ہے، مطلب اس کا ایک ریکارڈ جلسہ تھا جو میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے اس کو، اور میڈیا رپورٹس پہ، اور ان کی طاقت تقریر میں بڑی انرجی تھی، بڑی طاقت تھی۔ تو یہ تو ماننا پڑے گا کہ اتنی مہنگائی کے باوجود، یعنی کمر توڑ میں ہر عام آدمی پریشان ہے اس مہنگائی میں، مطلب پیٹرول سے لے کے ڈیزل سے لے کے تیل، مرچ مسالے، سبزیاں، سب، پھر بھی اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا آنا اس کے جلسوں میں، اور ایون ضمنی الیکشن جب عمران خان صاحب جیتے وہاں بھی ان کو 50 سے 60 ہزار ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں، تو ووٹ بینک تو ان کا اپنے پاس موجود ہے۔ تو یہ تو ایک پنجاب کے اندر ایک سیاسی طاقت تو ہے، اور وہ رہے گی بھی۔ لیکن جو بات کرنی ہے وہ یہ کہ ان کی جو کل لینگویج تھی عمران خان صاحب کے متعلق، وہ بڑی مایوس کن تھی۔ ہمیں پہلے بھی میں کئی ویلاگز بتا چکا ہوں کہ ہمارے سیاسی جو لیڈرز ہیں ان کو ذرا ابو دا پالیٹکس سوچنا پڑے گا، اور اس طرح کی زبان استعمال نہ کریں۔ وہی دوبارہ میں اپنی مثال دیتا ہوں، جو نریندر مودی کی ہم مثال، جسے ہم گجرات کا کسائی کہتے ہیں، جس نے مسلمانوں کو بڑی بے دردی سے گجرات میں قتل کیا، اس کو اتنی عزت دیتے ہیں اپنے سارے پولیٹیکل پارٹیز، کانگریس ہو گیا، باقی عام آدمی پارٹی، مودی جی کہہ کے پکارتے ہیں، مطلب ان سے اگر اختلاف بھی کرتے ہیں تو عزت کے دائرے میں، اور اس طرح وہ بھی اگر کسی سے کرتا ہے تو وہ بھی عزت کے دائرے میں۔ لیکن کل اگر جنہوں لوگوں نے تقریر دیکھی ہے مریم صاحبہ کی، تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام۔ عمران خان سے آپ کے لاکھ اختلاف ہوگا، لیکن وہ ایک سابق وزیر اعظم رہے ہیں، ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، اور ایک پاپولر لیڈر بھی ہیں۔ اس بندے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نشئی ہے، اس بندے کو آپ کہہ رہے ہیں یہ گیدڑ ہے، گیدڑ ہے، چپ گیا، گیدڑ جس طرح چپتا ہے، شیر آتا ہے یا شکاری آتا ہے تو گیدڑ چپ، تو اس طرح عمران خان صاحب چپ گئے، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ اور یہ کہہ رہے کہ واش روم کے اندر جا کے جب پولیس آئی اور پولیس نے وارنٹ دیا کہ ہم عمران خان کو اریسٹ کر رہے ہیں، تو
عمران خان صاحب واش روم کے اندر چھپ گئے، یہ وہ تقریر میں کہہ رہی ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، وہ نہیں نکلے گھر سے، عمران خان صاحب کو نکلنا چاہیے تھا، اور عمران خان صاحب کو دلیروں کی طرح پولیس کا سامنا کرنا چاہیے تھا۔ کیا ہو جاتا، ان کو اریسٹ کر لیتے، کیا ہو جاتا، کوئی مہینے کی جیل ہو جاتی، سال کی جیل ہو جاتی، 10 سال تک جیل ہو جاتی، جیلیں کاٹی ہیں نا لوگوں نے، کوئی بڑی بات نہیں۔ سیاستدان شیخ رشید کہتے ہیں ہتھ کڑی جو ہے وہ سیاستدان کی زیور ہے، تو وہ تو یہ عمران خان صاحب نے اپنے طور پہ بڑی کمزوری دکھائی ہے، اور وہ ہے بھی، لوگ بھی اس کو پٹھان کہتے ہیں، لیکن وہ پٹھان تو جینون پٹھان تو نہیں ہے، وہ تو پنجابی پٹھان ہے، پنجاب کے پٹھان ہیں، تو جینون تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی پٹھان نہ بھی ہو، جس قوم کی بھی ہو، ساری قوم پاکستانی بہادر، آپ نے بہادری کے ساتھ پولیس کا سامنا کرنا چاہیے تھا۔ آپ اب دیکھیں نا، وہ شبلی فراز نے کہا کہ بھئی وہ عمران خان صاحب نہیں ہے، تو شبلی فراز صاحب اتنے بڑے شاعر کے بیٹے ہیں، فراز احمد فراز، ان کے بیٹے ہیں نا شبلی فراز، انہوں نے جا کے جھوٹ بولا پولیس سے۔ یہ تو وہی ہے نا کہ وہ کوئی گھر پہ کوئی آ جائے اور چھوٹے کو کہہ کے وہ اپنے بڑے کو بلائے، اور وہ کہہ دے میں گھر پہ نہیں ہوں، اور وہ آ کے کہہ دے جی ابو جی گھر پہ نہیں ہے، وہ تو یہی ہے نا، اور حالانکہ گھر پہ ہوتے ہیں۔ تو یہ تو اس طرح تو خیر عمران خان صاحب کی بہت کمزوری تھی اس بات پہ، اور میرے خیال میں وہ سوچ رہے ہوں گے، اور جب نیکسٹ حاضری ہوگی ان کو یقینی بنائے، جائیں فیس کرے مقدمات کو۔ یہ دیکھیں نا، نواز شریف کو ہم بڑا ڈرپوک کہتے تھے، حالانکہ وہ بھی معاہدہ کر کے چلا گیا ہے، لنڈن میں بیٹھا ہے، لیکن 1 سال کی جیل تو پھر بھی اس نے گزاری ہے نا، کسی مریم نے بھی سال کی جیل گزاری ہے، کوئی بات نہیں ہے، جیل گزارنا سیاستدانوں کی شان ہوتی ہے۔ تو بات آتے ہیں، واپس ٹاپک پہ آتے ہیں کہ مریم صاحبہ نے نا کل کی تقریر میں عمران خان صاحب کو گیدڑ کہا، اور پھر پلے کارڈ اٹھایا اور گیدڑ 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 کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ اس سے زیادہ نیچی بات نہیں ہو سکتی کسی لیڈر کے متعلق۔ اور پھر کہا کہ نشئی ہے، اور نشئی کی تشبیر اسے دی ہے اس نے کہ یہ اس کی ایسے نشئی ہے جس طرح آپ فلائی اوور کے پیچھے جائیں یا پلوں کے نیچے نشئی نہیں بیٹھے ہوتے، ادھر پشاور میں بڑے ہوتے ہیں حیات آباد، یہ اس ٹائپ کا نشئی ہے، فٹ پاتھ والا نشئی ہے۔ اس کو آپ نے وزیر اعظم کیسے بنا دیے؟ ایسے نشئی کو تو فٹ پاتھ پہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، یہ بات کسی بھی بندے کو نہیں کرنی چاہیے، کسی کے متعلق پرسنل بات۔ پھر ان کی جو بیٹی ہے عمران خان صاحب کی اللیگل جو بیٹی ہے، وہ تو پرسنل چیز ہے نا، وہ بھی انہوں نے جلسے میں خطاب کیا۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ بات ہے تو دیکھیں نا، پرسنل ہے نا، اس نے ایک چیز ہو گئے وہاں پہ وہ ڈکلیئر نہیں کی، جو بھی مسئلہ ہے وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے اس بیچارے کا، تو آپ نے اس کو نا پرسنلی اتنے لوگوں کے ساتھ، اور ٹی وی نے بھی سینسر نہیں کیا۔ آپ دیکھیں کہ سارے ٹی وی چینلوں نے اسے ساری تقریر دکھائی، یعنی اس کے نشئی کا جو بات بتائی، اس کی گیدڑ ہونے کا، اور اس کی بیٹی کا، تینوں نے سارے چینل دکھائے۔ تو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، فیملی بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ اصل بچے ہوتے ہیں، بچے سوال کرتے ہیں کہ کون سی بیٹی ہے عمران خان؟ اب ہر بات کا تو بندہ جواب نہیں دے سکتا۔ تو یہ میرا تھا آج اوپینین کہ یہ دیکھیں، یہ زیادتی کی ہے مریم نواز شریف میڈم نے، اس طرح کی زبان اور اس طرح کا بلو دا بیلٹ الفاظ کسی بھی لیڈر کو۔ میں تو عمران خان صاحب کا متعلق کہہ چکا، نون لیگ والے مجھ سے ناراض ہوں گے، میں ان کی تنقید کر رہا ہوں، لیکن عمران خان صاحب کے متعلق کہہ چکا کہ وہ ڈیزل وغیرہ اور وہ جو بلاول کو کہتے ہیں، وہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے، تو ان کو بھی نہیں کہنے چاہیے، کسی کو نہیں کہنا چاہیے، تہذیب کے دائرے میں بات کرنی چاہیے۔ یہ تو ایک اوپینین تھا میرا آج۔ جو دوسرا آپ سے جو بات کرنی تھی کہ جو قانون ہے، جو ریاست کا قانون ہے، جو ملک کا قانون، وہ صرف غریب کے لیے، امیر کے لیے نہیں۔ اور اس کی یہی 2 مثالیں آپ کو میں نے ابھی بھی دی کہ نواز شریف صاحب کنوکٹ ہو گئے، جیل میں چلے گئے، جیل سے ضمانت پہ ہو گئے۔ اب یہ کسی ملک میں نہیں ہوتا ہے کہ جب بندہ جیل میں ہو جاتا ہے کنوکٹ، اس کو ضمانت نہیں ہوتی، اس کا پے رول ہوتا ہے۔ پے رول کا مطلب ہے، وکیل صاحبان جو مجھے سن رہے ہیں وہ بہتر بتا سکتے۔ پے رول کا مطلب ہے کہ کوئی شادی ہو گئی، غم ہو گئے، تو وہ بندہ نکل آیا کچھ گھنٹوں، 1 2 3 دن کے لیے، اور پھر واپس چلا گیا۔ ضمانت تو کنوکشن سے پہلے ہمیشہ ہوتی ہے، جب آپ کا کیس چل رہا ہو تو اس پہ ضمانت ہوتی ہے۔ جیل میں آپ چلے گئے پھر ضمانت نہیں ہوتی، پھر تو آپ نے قید کاٹنی ہے، یا پھر آپ نے اس کے خلاف اپیل کرنی ہے سزا، اور پھر اس سزا کو ختم کرانا ہے بعض۔ لیکن وہ باہر لنڈن میں ٹھیک ٹھاک سیر کر رہے ہیں، ہر ملک کو جا رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں۔ یہ ہمارا ایک نظام ہے،
मुंह चढ़ाता है सारे मुल्क को। और दूसरा ये कल जो वही इमरान खान साहब के पीछे पुलिस आई, अदालत का हुक्म था कि इमरान खान को पेश करें, अदालत की पर्ची दी, लेकिन ना वो पेश नहीं हुए। अदालत ने कहा चलो 13 को आ जाए। अब आप बताएं, आपके पास अगर पुलिस वाले आ जाए और अदालत भी ना हो, सिर्फ पुलिस से एक FIR हो, FIR भी ना हो, शिकायत किसी ने कर दी हो कि फलां बंदे को उठा लो, आपको छोड़ देंगे? आपकी तो नहीं छोड़ेंगे, आपको तो फ़ौरन ही ले जाएंगे, उठा लेंगे। आप तो पिकअप में डाल लेंगे, 2-3 लितर भी लगा देंगे, इमरान खान साहब को एक चिट्ठी लगा के चलेंगे। अब अदालत को कह दिया, अदालत को अच्छा नहीं आ सकते, चलो 13 को आ जाए। ये है, ये पाकिस्तान में क्यों दो पाकिस्तान, मैं कहता हूँ कि दो पाकिस्तान, गरीब के लिए अलहदा, जो अमीर है, एलीट है, नवाज शरीफ, जरदारी, इमरान खान, फजल रहमान, मरीम, इनके लिए अलहदा। लेकिन ना कभी ऐसा हो सकता है, ये जो 2 केसेस में बताएं, आम आदमी के लिए तो कभी भी नहीं हो सकता। आम आदमी तो बेचारा जो 15 साल 16 साल जेल में होता है और फिर पता चलता है कि बेगुनाह है, लेकिन उस वक्त तक वो जेल भी काट चुका होता है, मर चुका भी होता है, और फिर बाद में पता चलता है वो तो बेगुनाह था, 15 साल उसने मुफ्त में जेल गुजार दी। आम आदमी की तो यही पोजीशन है। तो ये 2 चीज़ें थी, इस पे तो हमारे हुकूमतों के ऐवानों को, जुडिशरी को, हमारे लीडरों को, ख़ासकर हमारी अवाम को गौर करना पड़ेगा कि क्यों 2 पाकिस्तान है। एक गरीब के लिए ये, और जो अमीर है, एलीट तबका है, उसके लिए अलहदा कवानीन है, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे आसिफ जरदारी हो, जो भी हो, उनके लिए अलहदा कानून है, और नीचे वालों के लिए अलहदा कानून है। यही मसले हैं। आप फिर वो दोबारा में हम साहब जाएँ, नरेंद्र मोदी की अपनी एक भतीजी थी, उसने एप्लीकेशन डाली कि मुझे नाज़िम का टिकट दे दे, नाज़िम का टिकट लेने BJP की तरफ से, तो वो उसने टिकट ही नहीं दिया वहाँ पे। इस पे तफसीलन फिर बात करेंगे। एक ये जो इशू है कि जो हमारे पॉलिटिकल पार्टियों में जमहूरियत है कि नहीं, और इस तरह हिंदुस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं वहाँ पे क्या जमहूरियत है, पार्टियों के अंदर। ये जो इमरान खान सदर भी हैं और वज़ीर आज़म भी हैं, नवाज़ शरीफ सदर भी है, वज़ीर, इस पे एक तफसीलन व्लॉग बनाऊँगा। आज तो ये 2 इश्यूज़ थे, मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर लूँ। अफ़सोस होता है कि गरीब के लिए अलहदा पाकिस्तान, और जो अमीर है, जो एलीट तबका है, उसके लिए अलहदा पाकिस्तान है, अलहदा कानून है, उसके लिए कानून भी बन जाते हैं, उसके लिए अदालतें भी खुल जाती हैं। गरीब के लिए ना अदालत खुलती है, गरीब की सज़ा, दूसरों की सज़ा भुगत के आ जाते हैं, बाद में पता चलता है वो बेगुनाह था। 15 साल बाद, अब मैं केस देख रहा था, 15 साल बाद पता चला अदालत को कि बेगुनाह, तो बरी कर दिया, पता लगाया जेल में था गरीब, चेक किया, कह रहे वो तो 2 साल पहले मर चुका है। तो अब ऐसे बंदे को आपने बरी कर दिया जो मर चुका है, अब वो सज़ा कौन वापस लाएगा, उसकी जो ज़िंदगी जाहिर। शुक्रिया जी, नेक्स्ट वीडियो में ज़ाहिर। ओके।